मैं आगे कदम रखने तो कैसे होगा, सब कुछ मुमकिन होता चला गया एक सोच के साथ। और रुकावट हर कदम पे आई है, लेकिन उस रुकावट को कभी अपनी जिंदगी की मुश्किल नहीं बनाया, हर्डल नहीं बनाया। कहा था कि मैं पाकिस्तान को खुशहाल बनाऊं, पाकिस्तान को अपराध पाऊं, माधुरी की डिसेबिलिटी फ्रेंडली बनाऊं, और उसके ऊपर भी मैंने कम्प्रोमाइज नहीं किया। इसी तरह हर माँ बाप को अपने बच्चों को ये ख्वाब दिखाने चाहिए, और माशरा भी देखे ये ख्वाब उन माजूर बच्चों के लिए, और पेरेंट्स भी देखे तब माजूर बच्चा ही ख्वाब लो। अपना स्कूल ये बनाया, अपने आप को लग्जरीज में पैक नहीं किया कि मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ये घर होना चाहिए, या फिर क्या कहते हैं, जैसे मैं इस बात को वो नहीं करती बाकी बच्चों की तरह कि मैं शादी करूं, मैं घर बनाऊं। मैं कि मैं अकेला हूँ, मेरी जिंदगी और ये कॉज मेरे लिए बहुत है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाहिदा मीर कुरैशी है और सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स की मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। इसलिए 20 साल से हम अपराध बाहु माधुरी की एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं साउथ पंजाब में, और हमारी जो नेटवर्किंग है वो पाकिस्तान लेवल पे है, पाकिस्तान से बाहर भी है। तो हमारा मकसद यही था कि अपराध बाहु माधुरी को एक खुदमुख्तार और एक मुस्तहकम जिंदगी की तरफ लाना। जो ये मैंने स्टार्टअप लिया है। वैसे हम 6 बहन भाई हैं। मुझे बचपन में 5 माह की उम्र में पोलियो हो गया था, और बड़े भाई को भी पैदाइशी माधुरी थी, ज़हनी माधुरी के साथ। इस तरह से हम 6 में से 2 बहन भाई के साथ माधुरी थी। तो लेकिन मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी वालदा ने मुझे स्कूल में दाखिला दिलवाया, मुझे तालीम की तरफ लेकर आ गई, और तालीम ही मेरी ज़िंदगी का हासिल है। और उस तालीम के ज़रिए मैंने अपनी ज़िंदगी को देखा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एक लंबा सफर था एक मासूम बच्ची के लिए जिसके पास कोई भी सहूलत नहीं थी जिंदगी की। ना स्कूल थे उसके लिए, ना उसके लिए कॉलेज था, ना यूनिवर्सिटी उसके मुताबिक नहीं थी, उसकी माधुरी के मुताबिक नहीं थी। बगैर व्हील चेयर्स के मैंने स्कूल में तालीम मुकम्मल की, FSC में एडमिशन लिया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लाया खवातीन में, और उसके बाद मैंने बहुत यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया। और इस सारे सफर में मेरी फैमिली की सपोर्ट मुझे नहीं, मेरे असाज़ा कराम की, मेरे दोस्तों की। तो इस तरह से मैंने अपनी जनरल एजुकेशन के जरिए इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट कंप्लीट किया, मास्टर्स किया। फिर उसके बाद मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आई, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को क्वालिफाई किया। तो सर्विस कमीशन में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के तौर पे देखा गया मेरे सब्जेक्ट को, इकोनॉमिक्स को, कि आप व्हाइट बोर्ड का यूज कैसे करेंगे, आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, आप किस तरह से पढ़ाएंगे, ये बड़े क्वेश्चन समझिए। जो कि मेरे लिए बड़ी सरप्राइज थी कि मैं इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर सकती हूँ, तो मैं पढ़ा भी सकती हूँ। लेकिन कम्युनिटी का टेस्ट नहीं था उस वक्त कि डिसेबल फीमेल है, व्हीलचेयर पर है, और पता नहीं उस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे ना कर सकेंगे। तो मैं बड़ी हैरान हो चुकी कि लोग इस तरह से बातें क्यों करते हैं अपराध बाहु माधुरी के लिए। हमने इसी माधुरी के साथ जनरल एजुकेशन में तालीम हासिल की, तो हम इसी सोसाइटी के अंदर रह के जॉब भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात समझाना मेरे लिए तो अपने आप को तो बहुत आसान था, लेकिन उनको समझाना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने कभी भी अपनी जिंदगी को रुकने नहीं दिया, आगे बढ़ती चली गई। जहाँ मुझे मौका मिला मैंने काम किया। मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली स्विमिंग बलूचिस्तान में, तालीम फाउंडेशन के नाम से स्कूल था, जहाँ से गैस आता है, कंप्रेसर है सारा, वहाँ पे उसी के प्रीमिसेस में एक स्कूल था तालीम फाउंडेशन के नाम से। 2005 में मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की, तो मैंने उसको एज ए अपने तौर पर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पर दिया। उसके ऊपर ये नहीं सोचा कि मैं जाऊंगी वहाँ कैसे, मैं पहुंचूंगी वहाँ कैसे, वहाँ पे सर्वाइव कैसे करूँ। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं यूनिवर्सिटी जा रही तो कैसे जाऊंगी, मैं कॉलेज जा रही तो कैसे रहूंगी, मैं आगे कदम रखने तो कैसे होगा। सब कुछ मुमकिन होता चला गया एक सोच के साथ। और रुकावट हर कदम पे आई है, लेकिन उस रुकावट को कभी अपनी जिंदगी की मुश्किल नहीं बनाया, हर्डल नहीं बनाया। आगे बढ़ने का सोचा, एक रास्ता नहीं तो दूसरा रास्ता, दूसरा रास्ता नहीं तो तीसरा रास्ता, और आगे बढ़ती चली गई। तालीम फाउंडेशन स्कूल से जब मैंने पहला सर्टिफिकेट लिया अपने लिए, मैंने उनसे सिर्फ ये कहा कि मुझे ज्वाइनिंग लेटर दे दें। कम्युनिटी का मुझ पर ट्रस्ट नहीं आ रहा। जब से मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, इदारे मुझ पर ट्रस्ट नहीं करे कि मैं जॉब कर सकती हूँ, मैं काम कर सकती हूँ। तो लिहाजा मुझे सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, ताकि जो ये साबित कर सके कि मैं जॉब कर सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, मैं पढ़ा सकती हूँ। मैंने वो ज्वाइनिंग लेटर लिया और मुल्तान शहर वापस आई। एक इदारे में मैंने अपना वो ज्वाइनिंग लेटर शेयर किया। मेरे साथ एक डॉक्टर कलाम साहब, वो इस दुनिया में नहीं, मैंने उनको ये देखा, मैंने कहा सर आपकी मैं स्टूडेंट, ये देखे मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर आ गया है कि मैं जॉब कर सकती हूँ, मुल्तान से शहर से बाहर भी जॉब कर सकती हूँ।
الحمدللہ وہ جوائننگ لیٹر میرے پہ بنیاد بنا میری آگے پریکٹیکل لائف کی. میری ایک یہاں کی نیشنل آرگنائزیشن میں جاب ہوئی, وہاں پہ رائٹ بیس کے اوپر بات ہوگی. تو میں نے سوچنا شروع کیا افراد کا مذہبی کے رائٹس میں. تعلیم ہمارا حق ہے, روزگار ہمارا حق ہے, زندگی ہمارا حق ہے جینا. لیکن لوگوں کو یہ بات کیسے سمجھانا, اس کے لیے میں نے سوسائٹی فار اسپیشل پرسنس کی 2006 میں بنیاد رکھی. کہ ہم نے یہ دیکھا کہ مارکیٹ کے اندر ویلچر ہیں بہت لمیٹیڈ ہیں, بہت کم ہیں, اور وہ بھی امپورٹ ہیں, سائز بھی نہیں ہے, اور وہ پیشنٹ ویلچر ہیں جو کہ ڈسیبل پرسنس کی نیڈ کو پورا نہیں کرتا. ہمیں چاہیے ہوتے کسٹمائز ویلچر, جس طرح کی معذوری ہے اسی طرح کی ویلچر. اگر ایک چھوٹا بچہ ہے تو وہ 12 سائز کی ویلچر پہ بیٹھے گا, وہ 18 سائز پہ نہیں بیٹھ سکتا. لیکن ہمیشہ ہم نے 18 سائز کی ویلچر پہ بچوں کو بٹھا دیتے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس کی معذوری بڑھ جاتی ہے, نہ وہ ویلچر چلا سکتا ہے, نہ وہ ویلچر اس کی باڈی کا ویٹ لے رہی ہوتی ہے, نہ اس کے سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ چیز بہت بڑا ٹیکنیکل گیپ تھا سوسائٹی کے اندر. اس ٹیکنیکل گیپ کے اوپر ہم نے کام شروع کیا, کسٹمائز ویلچر کی بنیاد رکھی. 2010 کے اپریل کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کتنی بڑا ڈیزاسٹر تھا, لیکن ڈسیبل انکلوڈ نہیں ہو سکتا. پھر جب ہم نے بات چیت کی یہاں کے اداروں کو, وہ کہہ لیں کہ ریپڈ ایکسیپٹمنٹ ہو رہی ہے, اس وقت ڈسیبلٹی پہ بات نہیں ہو. تو پھر ہم نے ان کو کام کر کے دکھایا, ہم نے کیمپ لگایا یہاں پر اپنا کیمپ لگا کے اس کیمپ کے اندر ہم نے لوگوں کے لیے سروسز دینا شروع کر دی. ہم نے پانی خود ہم اپنے نیچروں میں بیٹھ کے بھرتے تھے, ان کے کین بناتے تھے, وہ پھر آگے لوڈ کر کے کمیونٹی کے اندر دیہات کی سطح پر فلڈڈ ایریاز میں دیتے تھے. وہیں پہ جا کے ہم نے پھر معذور لوگوں کو دیکھا, کیونکہ ہمارا آبجیکٹو, ہماری نظر تو ان معذور پہ تھی کہ وہ کہاں گئے, پانی میں بہ گئے, کدھر پڑے کدھر نہیں پڑے, کس طرح سے وہ سروائیو کریں گے. ہم نے اس کے اوپر نظر رکھی, اور جہاں جہاں ہمیں معذور ملتے گئے ان کو اکٹھا کرتے گئے, ان کو کیمپوں میں پہنچاتے چلے گئے. اور پھر ہم نے کسی بنیاد کے اوپر اس وقت کی پالیسی بنی ہے ڈیزاسٹر کے اوپر. آج کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اور وہی وہ ٹائم تھا. پھر میں نے NDMA سے میٹنگ کی, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ساتھ. ان کو بتایا کہ چیلنج کیا ہے فلڈ میں ان کے اپنے معذور افراد کے. انہوں نے اس وقت یہ پالیسی بنائی 2010 کے بعد. آپ 2011 میں دیکھیں تو میرا کے نام سے ایک پالیسی ہے, اس کے اندر معذور افراد شامل ہیں. تو اس طرح سے ہم نے ہر سسٹم کے اندر, پالیسی لیول کے اندر, سسٹم کے اندر چیزوں معذور افراد کو انکلوڈ کروائے. وہ انکلوڈ کرانے کے بعد اس کے ساتھ پریکٹیکل کام بھی جاری رکھا, عملی طور پہ بھی اس کو کام کیا. اور عملی طور پہ کام کر کے یہ ساری مینجمنٹ اب ڈیولپ ہو گئی معذور افراد کے حوالے سے پاکستان کے اندر, کہ معذور افراد کے لیے اب یہ ساری سہولتیں, ساری چیزیں موجود ہیں. اب اس میں اپنا کردار ادا کریں معذور افراد خود بھی, ان کی فیملیز بھی, اور اپنے اس سسٹم میں بیٹھ کے اپنے سب دوستوں کو اپنا دوست بنایا اور آگے بڑھے. معذور افراد کے حوالے سے جو کمیونٹی کو ایک طرح کا سوچ ہے, ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ ہم شاید, میں نے یہ دیکھا کہ ایک بندہ اگر کسی حادثے کی وجہ سے ڈسیبل ہو جاتا ہے تو وہ سسٹم سے, اس سائیکل سے نکل جاتا ہے. یہ زندگی کا جو لائف سائیکل ہے, اس لائف سائیکل میں کہیں بھی آپ کو ڈسیبلٹی آگے تو موبائل نکل جاتی. بچپن میں بچے کھیلتے تھے نا, جو بچہ دائرے سے باہر ہو جاتا تھا تو اس کو باہر نکال دیتے تھے. اسی طرح معذوری جو ہے نا, لوگوں کے ذہنوں میں دائرے سے باہر نکال دیتی ہے. کوئی بھی بندہ اس دائرے سے باہر نکل سکتا ہے. تو یہ ہم نے سوچنا ہے کہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلتا انسان, تو سائیکل کے اندر ہی ہے. اللہ نے اپنی قدرت میں ہر چیز کو مکمل پیدا کیا, ہم نے اس کے مطابق زندگی کو اپنانا ہے. تو لوگوں کے ذہن میں آج بھی یہی بات ہے کہ معذور افراد ایبل پرسن نہیں ہے, یہ بیمار ہے. یہ بیمار لوگ ہیں, ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ایبل نہیں ہے, ان کے ساتھ کوئی معذوری جو ہے وہ بیماری ہے. وہ سانسی سروسز نہیں دے سکیں گے, ڈیلیور نہیں کر سکیں گے, کام نہیں کر سکیں گے. ہمدردی رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں سب کے سب لوگ, لیکن ان کے ذہن میں یہ خوف ہوتا ہے کہ بس یہ لمیٹیڈ ہے, یہ لوگ فل نہیں ہوں. ٹھیک ہے ہم لمیٹیڈ ہیں, واقعی ہو سکتا ہے ہم لمیٹیڈ ہو, لیکن کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کچھ نہ کچھ کو اگر آپ تھوڑا بہت سب کو اکٹھا کریں, آپ ایک بہت بڑا ایک بن جاتا ہے کنٹریبیوشن. سفر اکیلے کی شروع کیا تھا, سفر میں نے اکیلے شروع کیا تھا, اپنے گھر سے سفر شروع کیا. پھر وہ سفر آگے بڑھتے بڑھتے تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لوگ اتنے اچھے ہیں, اتنے پازیٹیو ہیں ڈسیبلٹی کے حوالے سے. جو ان کو ہم نے بتایا, میں نے جو بات میں نے کہی انہوں نے قانون بنا دیا, جو بات گورنمنٹ سے کی گورنمنٹ نے قانون بنا دیا, جو بات اداروں سے کی اداروں نے قانون بنایا, اور معذور افراد کو امپاورڈ کیا. اور آج الحمدللہ میں کہتی ہوں پورا پاکستان میرے ساتھ ہے, اور پورا پاکستان کا قافلہ ہمارے ساتھ ہے. میری مدر کی یہ بڑی خواہش تھی, جب میں پڑھتی تھی, جب میں اسٹوڈنٹ تھی, تو مجھے میری مدر کو بہت سے لوگ مس گائیڈ کیا کرتے تھے
کہ آپ یہ پیسہ اس کی تعلیم پہ نہ لگائیں, اس کو کوئی جائیداد بنا کے دے دیں, اس کا کرایہ لیتی رہے گی, اس کی زندگی آسان ہو جائے گی. میری مدر یہ کہتی تھی کہ پڑھ لکھ کے اپنے جیسے معذور لوگوں کے لیے بہت کام کرے گی. اگر میں نہیں بھی ہوں گی تو اس کے بہت سارے دوست ہوں گے, اور آج ان کی وہ بات میں دیکھ رہی ہوں. آج میرے والدین نہیں ہیں دنیا کے اندر, لیکن ان کی بات یہاں پر موجود ہے کہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں, انہوں نے مجھے راستہ دکھایا تعلیم کا, اور میں نے آگے راستہ دیکھا امپاورمنٹ کا. تو اسی طرح ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کو یہی خواب دکھانے چاہیے, اور معاشرہ بھی دیکھے یہ خواب ان معذور بچوں کے لیے, اور پیرنٹس بھی دیکھیں تب معذور بچہ امپاور ہو. زندگی سے پیار کریں, اپنے ملک سے پیار کریں, اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں, اپنے کام کو اور اپنی زندگی کو پروڈکٹیو بنائیں اور آگے بڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. ڈسیبل لوگوں کے لیے میسج یہی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو فوکس کریں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ امپاورڈ کریں, تعلیم لیں, روزگار لیں, ہنر کی طرف آئیں. خود کو کمزور نہ سمجھیں, اپنی زندگی کا کوئی ویژن بنائیں, اس ویژن کے تحت وہ اپنی زندگی کو گزاریں, اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں, اس مقصد کو لے کے زندگی کو آگے بڑھیں. جیسے میرا خواب تھا کہ میں پاکستان کو خوشحال بناؤں, پاکستان کو افراد بناؤں, معذوری کے لیے ڈسیبلٹی فرینڈلی بناؤں, اور اس کے اوپر بھی میں نے کمپرومائز نہیں کیا. مجھے بہت ساری آفرز آئیں, بہت سارے ملکوں سے آفرز آئیں, بہت ساری جگہوں سے آفر آئی, میں نے وہ جگہ نہیں چھوڑی. میں نے کہا میرا ملک, میرے دوست, میری زندگی, یہ ملک ہے, یہ کام ہے, یہ کاز ہے, اس کو میں نے امپاور کرنا, آگے لے کے بڑھنا. میں نے پھر اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. میرا سکون پھر یہ سارا بن گیا, اپنا سکون یہ بنایا, اپنے آپ کو لگژریز میں پیک نہیں کیا کہ میرے پاس یہ گاڑی ہونی چاہیے, میرے پاس یہ گھر ہونا چاہیے, یا پھر کیا کہتے ہیں, جیسے میں اس بات کو وہ نہیں کرتی باقی بچوں کی طرح کہ میں شادی کروں, میں گھر بناؤں. میں کہ میں اکیلا ہوں, میری زندگی اور یہ کاز میرے لیے بہت ہے. ہاں جی, اسی سوچ کے ساتھ پھر میں نے اپنی پریکٹیکل زندگی شادی کی طرف کبھی نہیں میں نے سوچا. میں نے یہی سوچا ہے میں, میری زندگی اور میرا کاز, میرا مقصد جو ہے نا وہ ہے میری زندگی. ایسا پیک نہیں کیا کبھی بھی, سہولتوں کے اندر, مشکلات کے اندر, رکاوٹوں کے اندر اپنے آپ کو پیک نہیں ہونے دیا. ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میری کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. میں یہ سوچتی ہوں کہ اتنے پہاڑ, اتنے دریا, اتنے سمندر, اتنا ملک, اتنے ادارے, بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. صرف ایک ڈسیبلٹی کے اندر میں کیوں پیک کروں اپنی زندگی کو, کیوں میں باؤں کروں؟ میرے لیے تو بہت کچھ ہے, میرے لیے اتنے ادارے ہیں, میرے لیے اتنے دوست ہیں, میرے لیے اتنے سپورٹ ہے. میں نے ان ساری چیزوں کی طرف دیکھا, میں نے معذوری کو نہیں دیکھا. تو یہی وجہ ہے کہ یہ معذوری ہی میری اسٹرینتھ ہے, میری طاقت ہے. اگر یہ معذوری نہ ہوتی تو ہو سکتا میں بھی عام بچوں کی طرح سوچ رہی ہوں. آج اس معذوری نے مجھے ایک پہچان دی ہے, زندگی دی ہے. تو اپنی مجبوریوں کو, اپنی کمزوریوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے, بلکہ اپنی زندگی بنائے کہ یہ میری زندگی ہے. اس کمزوری کے ساتھ میں نے یہ زندگی کو بنایا, اس طرح سے اپنے آپ کو پایا, اس طرح سے اپنے آپ سسٹمز کو بنایا ہے. گورنمنٹ بہت اچھا ہے, بہت اچھا کام کر رہی ہے. خاص طور پہ ہماری سی ایم صاحبہ خود فیمیل ہیں, مریم نواز صاحبہ, خود وہ بڑا پیشنیٹ ہے, بہت دل سے دیکھتی ہیں ہر ایک چیز کو, بہت محبت کرتی ہے ملک سے, ملک میں ہم جیسے دوستوں سے بہت محبت رکھتی ہیں. تو ان سے ہمیں بہت ساری امیدیں ہیں اور وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تو ان کے ساتھ مل کے میں یہ سارا کام مضبوط کرنا چاہتی ہوں. خاص طور پہ ویل چیئرس کا پروگرام, خاص طور پہ وومن ود ڈسیبلٹیز کا اکنامک امپاورمنٹ ازمین او پروگرام, یہ 2 پروگرام تو لائف ہے معذور افراد کی. تو ان دونوں پروگرام کو میں میڈم مریم نواز صاحبہ کے ساتھ دیکھتی ہوں. اگر ان کی سپورٹ ڈائریکٹ مجھے مل جاتی ہے تو یہ پروگرام اور آگے تک جائیں گے, اور ہر گراس روٹ لیول پہ دیہات کے سطح پر بیٹھی ہوئی معذور لڑکی کو ہنر ملے گا, روزگار ملے گا, زندگی ملے گی.